مذہبی جماعتوں سے اور قوم پرستوں سے باہر نکل کے وفاقی جماعتوں میں جائیں، وہ کسی بھی جماعت کا وہ انتخاب کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ MQM میں ہی آئے۔ 16 سال سے لے کر 20 سال تک کے نوجوانوں کو بلدیاتی الیکشن لڑوانے کی ابھی سے ہماری تیاری چل رہی ہے۔ 22 خاندان ہیں، وہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، 22 خاندان سیاست میں بھی ہیں، وہ بزنس میں بھی ہیں۔ MQM کے جو لوگ تھے وہ 23ویں خاندان کے لوگ ہیں، ابھی بھی جو بھی لوگ ہیں وہ 23ویں خاندان کے لوگ ہیں، وہ عام کلاس کے لوگ ہیں۔ MQM تو متحدہ قومی موومنٹ ہے نا، تمام قوموں کو متحد کرنے والی جماعت ہے، یہاں پہ کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے۔ MQM وفاق کے اندر نون لیگ کے ساتھ اتحادی ہے اور آپ لوگ گلگت میں آ کے PTI کے ساتھ جو ہے وہ اتحادی ہیں، کیا یہ کوئی خلا تضاد نہیں ہے سر؟ دیامر کی یوتھ بھی بڑی کام کر رہی ہے، بڑا ایکٹیو ہیں یوتھ دیامر کے جو نوجوان لڑکے ہیں، مختلف تنظیموں کے ذریعے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ یزدان ہائٹس میں آج انویسٹمنٹ کریں اپنے بہترین کل کے لیے، آئیں ہمارے ساتھ اپنے معیاری زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنائیں۔ For booking and further details, call now 05811457414 or drop us an email info@ideacorp.pk. Office address Main Public Chowk, شاہراہ قائد اعظم گلگت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کے ساتھ شاہد ندیم۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اکثر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو ہی جماعتیں اکثر ہمیں پاور میں نظر آتی ہیں یا یہاں کی مین سٹیک ہولڈرز کہی جاتی ہیں۔ ایسے بہت ساری وفاقی پارٹیاں ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر ان کا وجود تو ہے، لیکن کافی سال گزرنے کے باوجود ان کے تنظیمی امور اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ گلگت بلتستان میں ڈیسیجن میکنگ میں اپنا کوئی سٹیک بنا سکیں۔ اسی حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے MQM پاکستان کے سینئر نائب صدر ہیں گلگت بلتستان کے محمد صابر صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ گلگت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون اگر ہم سندھ کی بات کریں تو MQM کافی پرانی جماعت ہے اور سندھ کے اندر ان کا اچھا سٹیک ہے پالیٹکس کے اندر یا عام عوام کے اندر۔ گلگت بلتستان کے اندر جہاں اگر ہم مہدی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ آئے تب آپ کی سیٹیں بھی اچھی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والے الیکشن میں شاید جو MQM ہے وہ اس سے زیادہ سیٹیں لے کے عوام کی خدمت کے لیے آگے آئیں گی، لیکن دن بدن آپ کی پارٹی مدھم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد ندیم صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، شاہد ندیم صاحب 2009 کے الیکشن میں MQM نے اچھا بہترین پارٹیسپیٹ کیا اور ہماری اچھی پوزیشن تھی۔ گلگت بلتستان میں MQM سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ دیکھو یہ پورے ملک میں پاکستان میں 22 خاندان ہیں، وہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، 22 خاندان سیاست میں بھی ہیں، وہ بزنس میں بھی ہیں۔ MQM کے جو لوگ تھے وہ 23ویں خاندان کے لوگ ہیں، ابھی بھی جو بھی لوگ ہیں وہ 23ویں خاندان کے لوگ ہیں، وہ عام کلاس کے لوگ ہیں، گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ تو مڈل کلاس کے آدمی کو پاکستان کی سیاست میں سروائیول کر کے اس کو ایک مقام حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود MQM کے بہترین سٹرکچر، اچھی پالیسی، اچھی پلاننگ کرنے والے لوگوں کے ہوتے ہوئے MQM نے اچھی کامیابی حاصل کی۔ تو گلگت بلتستان میں 4 سے 5 خاندانوں کے لوگ ہیں، ٹوٹل 5 خاندانوں کے لوگ بیوروکریسی میں بھی ہیں، وہ سیاست میں بھی ہیں، وہ بزنس میں بھی ہیں۔ MQM سے جو لوگ تھے وہ 6ٹھے خاندان کے لوگ تھے، وہ 6ٹھے خاندان کے لوگوں کو گلگت بلتستان کے سیاست میں آ کے کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ اس میں ایک تو سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ MQM کے اوپر بار بار آپریشنز ہوتی رہی، پھر حکومتیں جو بھی بنتی رہی، MQM کو دبانے کی، MQM والوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد کچھ کمی کوتاہیاں ہماری اپنی بھی ہے لوکل گلگت بلتستان میں، مجھ سمیت میرے جو بھی ساتھی ہیں، تو ہماری بھی کمی کوتاہیاں ہیں کہ ہم 2009 والی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکے، ہم اس سے پیچھے گئے۔ ہمیں جب MQM 2009 میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی تو 2015 کے الیکشن میں ہمیں پہلی بڑی پارٹی بننی چاہیے تھی، ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتے، لیکن کچھ کمی کوتاہی ہماری تھی جس کی وجہ سے ہم وہ پوزیشن اپنی برقرار نہیں رکھ پائے۔ سر، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو وفاقیہ دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں پیراشوٹرز کا آنا اور یہاں سے لوگوں کا چلا جانا ایک نارمل ہوتا ہے، تو ایون سندھ کے اندر، وفاق کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر یہ رجحان MQM کے اندر بڑا کم پایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ کی پارٹی کوئی پالیسی ہے یا آپ لوگ باہر سے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ 6ٹھے خاندان بن کے ابھی تک نہیں شاہد ندیم بھائی، یہ پارٹی پالیسی ہے۔ دیکھو ہم ایک لانگ ٹرم کی سیاست کرتے ہیں، ہم گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھا کے ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ سکھا کے اس کو میدان میں لاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو قبول کرتے ہیں
کوئی بھی بندہ ہمارے پاس آ جائے, کوئی بھی بندہ, وہ یہ MQM تو متحدہ قومی موومنٹ ہے نا, تمام قوموں کو متحد کرنے والی جماعت ہے. یہاں پہ کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے, ہم لوگوں کو ایکسیپٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن لوگوں کا پھر ہمارے ساتھ آ کے ایک عام آدمی کے اس میں اگر مڈل کلاس کا آدمی ہوں تو ایک اپر کلاس کا آدمی کا آ کے میرے ساتھ سیاست میں رہنا یا میرے سپرویژن میں کام کرنا ہے کسی اور ایسے ساتھی کے جو مڈل کلاس کا ہو, لوور مڈل کلاس کا ہو, تو اس کے ساتھ آنے میں شاید وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ MQM میں بڑی تبدیلیاں آ گئی, بہت سارے لوگ آ گئے ہیں MQM میں جو دوسری بڑی جماعتوں سے ٹوٹ کر. گلگت بلتستان میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اچھے تگڑے لوگ سر. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ وفاق کے اندر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے اور گلگت بلتستان میں وہ اتحادی جماعت ہے. اس کے علاوہ MQM وفاق کے اندر نون لیگ کے ساتھ اتحادی ہے اور آپ لوگ گلگت میں آ کے PTI کے ساتھ جو ہے وہ اتحادی ہیں. کیا یہ کوئی خلا تضاد نہیں ہے سر؟ دیکھیں شاہد ندیم بھائی, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی حکومت PTI کی حکومت نہیں ہے, یہ ہم خیال لوگوں کی حکومت ہے. تو اس میں PTI کے بھی لوگ ہیں, نون لیگ کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کتنا ڈیلیور کرتی ہے, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے. اگر یہ عوام کے فائدے میں جا رہی ہے, عوام کے فائدے کے کام کر رہی ہے, تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ دینا چاہے, ہمیں پوری گلگت بلتستان کی قوم کو ساتھ دینا چاہے. اگر اس حکومت کے بننے سے عوام کو فائدہ نہیں ہے تو کسی بھی جماعت کو اس حکومت میں رہنے کا کوئی وہ جواز نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں یا ستمبر میں ہم مشورہ کریں گے کہ میری جماعت کو MQM پاکستان کو اس حکومت میں رہنے کے کیا فوائد ہیں. اگرچہ MQM کو فوائد ہیں اس حکومت میں رہنے کے, تو ہم جو ہے نا اس حکومت کا حصہ ہیں اور ہم بڑھ چڑھ کے پرفارمنس کی آپ بات کریں تو گلگت کے اندر آپ کو پتہ ہے جتنا بجلی کا بہت بڑا بحران رہا, ہم نے MQM کو کہیں نظر نہیں آیا, نہ ہی ان کی طرف سے کوئی سٹانس. اس کے علاوہ پچھلے 2-3 سالوں سے بات کریں تو نہ کسی پوزیشن کے لیے کوئی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئے, نہ کوئی ٹیسٹ ہوئے. ایون جس کے پہلے 1-2 سال ہو چکے ہیں جن کے ٹیسٹ ہوئے, ان کے ریزلٹس ابھی تک جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے. ان سارے چیزوں پہ صوبائی حکومت سے ہم بات کریں گے, ہم ایز اے پارٹی بات کریں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا انفرادی طور پر میں جا کے کوئی بات کروں اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایز اے پارٹی ہم بات کریں گے, اس کے لیے ہماری مشاورت چل رہی ہے, مرکز سے بھی مشاورت چل رہی ہے. ہمارے جو لوکل ذمہ دار ساتھی ہیں, پرانے ساتھی ہیں, ان کو بھی ہم نے جوڑا ہے ابھی, ان کے ساتھ بھی ہماری مشاورت چل رہی ہے. ان تمام چیزوں کو, تمام پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے. ان کو دیکھنے کے بعد ہم صوبائی حکومت سے بات کریں گے. صوبائی حکومت مطلب چیف منسٹر صاحب ہے, وہ پوری کابینہ کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی ہے. چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم تفصیلی میٹنگ کریں گے. اگر ہم مطمئن ہوئے عوامی فائدے کی حکومت کے جو حکومتی جو پالیسیاں ہیں وہ عوام کے لیے مطلب بہتر ثابت ہوئی, چیف منسٹر صاحب ہمیں مطمئن کر سکے, تو ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے. ادروائز ہم اپنی لیڈرشپ کو کہیں گے کہ بھئی ہمیں بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہے. اس وقت ہم نظر بھی اس لیے نہیں آ رہے ہیں ابھی تک, تو ہم اتحادی ہیں. بالکل ایسا, کیونکہ اگر ہم اس حکومت کے اگینسٹ چلیں گے تو وہ غیر تنظیمی حرکت ہوگی. تو MQM ایک ڈسپلن جماعت ہے, ہم غیر تنظیمی کو. اچھا, وزیر اعلیٰ صاحب کی بات چل رہی تھی تو ان کا تعلق بھی دیامر سے, اور آپ کا بھی آبائی علاقہ جو ہے وہ دیامر ہے. تو ویسے تو گلگت بلتستان پورے میں تعلیم اور صحت اور دیگر جو مسائل ہیں ان پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پسماندگی ہے, لیکن بالخصوص دیامر کی بات کریں تو وہاں پہ جو صحت کے ایشوز ہیں یا تعلیم کے ایشوز ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا فیوچر میں یا آپ کی پارٹی کا کوئی سٹیک ہے کہ بالخصوص گلگت کے ایسے پسماندہ علاقے جیسے دیامر ہے, استور ہے یا گیزر کے نواحی علاقے ہیں, ان کے لیے کوئی آپ لوگ پیکیج لے کر آئیں گے؟ کیا آپ کے منشور میں کچھ ہے؟ جی بالکل. دیامر بہت پسماندہ علاقہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیامر میں لٹریسی ریٹ بالکل زیرو ہے. تو اس حوالے سے دیامر کی یوتھ بھی بڑی کام کر رہی ہے, بڑا ایکٹیو ہیں یوتھ دیامر کے جو نوجوان لڑکے ہیں, مختلف تنظیموں کے ذریعے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. MQM پاکستان بھی وہاں پہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو ابھی تو باقاعدہ سے ہم نے ایسا کوئی کام شروع نہیں کیا, میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں, لیکن مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے وہاں سے جتنے میٹرک پاس لڑکے ہیں تو ان کو ہم وفاقی ایجوکیشن کی طرف سے, فیڈرل ایجوکیشن کی طرف سے ہم ان کو فری آف کاسٹ تعلیم دیں گے. ہم ان کو ہم ان کو ہنر سکھائیں گے, اسکالرشپس دیں گے. اس کے لیے ہم ان سے رابطے میں ہیں. ہمارے جو وفاقی منسٹر ہیں, ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں
خالد مقبول صدیقی صاحب. ہم نے ان کو تمام مسائل سے آگاہ کیا ہے, پورے گلگت بلتستان کے مسائل سے ان کو آگاہ کیا ہے. بالخصوص دیامر چونکہ زیادہ پسماندہ ہے تو اس حوالے سے دیامر کو خصوصی توجہ دینے کی ہم نے ان سے درخواست کی ہے. جیسے آپ نے یوتھ کی بھی بات کی اور دیامر کی پسماندگی, تو بہت ایون کل بھی ہمارے اسٹوڈیو میں دیامر سے ہی تعلق لے اور ایک ڈاکٹر تھے, ان کا کہنا تھا کہ جب ہم دیامر کے اندر ڈسپنسریز کے وزٹ پہ گئے تو جو اصل ملازمین ہیں انہوں نے آگے سے کسی اور کو رکھا ہوا ہے جو ان کے بیاب پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. لوگ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں یا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ڈیوٹی دینے کو تیار نہیں ہیں. یہی حالات ہمیں اکثر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں کے لوکل ہیں باسی ہیں, ان کے اپنے گاؤں میں ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں, وہ ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے آپ اپنی یوتھ کو سینسٹائز کریں, اس پہ کوئی اویئرنیس چلائیں. بالکل ہم اس پہ بات کریں گے. یہ جو بدعنوانیاں ہے یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے, یہ پورے گلگت بلتستان میں, صرف دیامر میں نہیں ہے. تو گلگت بلتستان کے تمام اداروں میں بدعنوانیاں ہے, لا قانونیت ہے, اقربا پروری ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ گلگت بلتستان کی یوتھ اس حوالے سے بڑی مایوس ہے. میرٹ کل ہو رہا ہے, میرٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کی یوتھ بڑی مایوس ہے. گلگت بلتستان کی یوتھ کو سیاست میں بھی خاطر خواہ ان کو حصہ نہیں ملتا ہے, پیرا شوٹرز آ جاتے ہیں. بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. پھر جابز میں بھی ایک بندہ اپنے کھیت بیچ کے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرواتا ہے. کل کو کوئی پولیٹیشین کا بیٹا, اس کا بھتیجا, اس کا رشتہ دار, اس کا ووٹر سپورٹر سفارش پہ بھرتی ہو جاتا ہے. جو اصل حقدار ہے وہ رہ جاتا ہے. سر اس حکومت میں تو دیامر کا اچھا خاصا سٹیک ہے, کم از کم 8 سے 9 سیٹیں آپ کے دیامر کے پاس ہیں. ان کو چاہیے کہ ذرا اپنے علاقے پہ تھوڑا وہ کریں. لیکن آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے یوتھ کی بات ہوتی ہے, گلگت میں اس وقت تقریباً 63% 65% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے. اب تقریباً آخری سال چل رہا ہے, آگے الیکشن کے سال آنے والا ہے, تو ایم کیو ایم کیا یوتھ کے لیے کوئی نئی پالیسیز, نیا منشور, کوئی مینڈیٹ لے کے ان کے درمیان آئے گی کہ عوام خاص کر یوتھ ان کے ساتھ دیں؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی یوتھ میں پائی جانے والی مایوسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو, یہ سیاست سے بالاتر ہو گئی, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, تمام سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ گلگت بلتستان کے یوتھ میں جو مایوسی پائی جا رہی اس مایوسی کو ختم کرے. یہ مایوسی مملکت خداداد پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, یہ مایوسی ریاست کے لیے بھی اچھی نہیں, یہ مایوسی ہم سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. تو یوتھ کے اندر جو پائی جانے والی مایوسی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں اللہ کے حکم سے بہترین یوتھ کے لیے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں. یوتھ کو سیاست کے مواقع فراہم کریں گے, یوتھ کو پولیٹکس میں بالکل خصوص حلقوں میں ہم تقریباً 50% حلقوں میں یوتھ کو اتاریں گے اور نمائندگی دیں گے ان کو. بالخصوص ہم نے 16 سال سے لے کر 20 سال تک کے نوجوانوں کو بلدیاتی الیکشن لڑوانے کی ابھی سے ہماری تیاری چل رہی ہے. کراچی میں ہمارے انٹرویوز چل رہے ہیں. تو ابھی چونکہ بلدیاتی الیکشن کا یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جب تک یہ جنرل الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت تک بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں ہے. ہماری کوشش ہے, ہماری جدوجہد ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے. اگر ہوں گے تو بھی ہم 16 سال سے لے کر 20 سال کے نوجوانوں کو بلدیاتی انتخابات میں گراس روٹ لیول سے ہم سیاستدان نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے. سر بالکل لازمی بات ہے, اگر اس ملک کی میجورٹی پاپولیشن یوتھ ہے تو ان کی نمائندگی یا ریپرزنٹیشن کہیں پر بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سر اکثر ہم اسٹوڈنٹ یا یوتھ جو ہیں وہ ایک بات کا ہمیشہ سے میڈیا میں بھی یا دیگر لوگوں سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیشین سے کہیں کہ جو اب جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ کو سیاست میں اتاریں گے, تو طلباء تنظیموں کے اوپر جو گلگت بلتستان کے اندر پابندیاں ہیں اس کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا کردار ادا کریں. جب طلباء تنظیمیں بحال ہوں گی تو اچھے سیاستدان, اچھے پالیسی میکرز یا اچھے لوگ گراس روٹ لیول سے نکل کر آئیں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیونکہ آپ کراچی میں رہے ہیں, وہاں پہ اچھی تنظیم سازی ہے اور بہت اچھے ادھر ارینجمنٹ ہے طلباء. دیکھیں کالجز اور یونیورسٹیوں میں جو سیاسی تنظیموں کی یوتھ ونگز ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو باڈیز ہیں ان کو سیاست کا موقع ملنا چاہے, ان کو اجازت ملنی چاہے. گلگت بلتستان کی یوتھ کی پاسماندگی میں 2 لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے, 2 جماعتوں کا کہیں, ایک مذہبی لوگوں کا کیونکہ وہ مذہبی جماعتوں میں شارٹ کٹ ہے. پہ آپ جا کے کسی اچھے عالم کے ساتھ رہیں تو وہ عالم کسی کو کہے گا, کسی چیف منسٹر کو, کسی اور ذمہ دار کو کہے گا تو اس کو فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے جیسا عام آدمی 20-22 سال محنت کرنے کے باوجود رہ جاتا ہے. دوسری بات, یہاں کے جو قوم پرست ہیں وہ ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں. دیکھو پورے گلگت بلتستان میں قوم پرستوں کی ایک ہی سیٹ آتی ہے,
اور تمام قوم پرست جو ہے نا ہمارے یوتھ کو لے جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اور ہماری یوتھ جذباتی ہے. یوتھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں 7-8 وفاقی جماعتیں کام کر رہی ہیں، وہ ان وفاقی جماعتوں میں جائیں، وہاں جا کے اپنے آپ کو پولیٹیشین بنائیں، وہاں جا کے وہ سیاست کریں. کل کو گلگت بلتستان کی قوم کی باغ دوڑ انہی لوگوں نے سنبھالنا ہے. وہ مذہبی جماعتوں سے اور قوم پرستوں سے باہر نکلیں، باہر نکل کے وفاقی جماعتوں میں جائیں. وہ کسی بھی جماعت کا وہ انتخاب کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم میں ہی آئے. اگر وہ ایم کیو ایم میں ہی آئیں گے تو ایم کیو ایم تو بیسکلی ایک سیاسی درسگاہ ہے. ہم یہاں سے سیاست سکھا کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. تحصیل کرتے ہیں. تو اگر وہ یہاں ہمارے پاس آ جائیں گے، ہماری جماعت میں آئیں گے تو ہم ان کی بہترین تربیت کریں گے. اگر وہ ہمارے پاس مناسب نہیں سمجھتے تو کسی بھی سیاسی جماعت میں جائے. لیکن یہ جو قوم پرست تنظیمیں ہیں یہاں کی لوکل، کیونکہ قوم پرست گلگت بلتستان میں کوئی ایسی جماعت ہے ہی نہیں جو باقاعدہ سے قوم کے لیے کام کرے. ان کے مختلف ایجنڈے ہیں، وہ اپنے ایجنڈوں کے تحت کام کرتے ہیں. اور یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے خول سے نکلے، ان کے جانسے سے نکلے، انشاءاللہ گلگت بلتستان کے نوجوان کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ صابر بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ یوتھ بھی آپ کی آواز سن رہی ہوگی اور وہ بھی اپنا مستقبل کے لیے ابھی سے اسٹرگل کریں، کوئی رائٹ پاتھ میں یا صحیح راستے میں چلیں. اور اگر کسی کو سیاست میں آنے کا شوق ہے تو وہ کسی ایسی پارٹی کا انتخاب کریں کہ کل کو جہاں جا کے اس کو آگے ریپریزنٹیشن کا موقع ملے. ایسا نہ ہو کہ کسی پارٹی میں جائیں اور وہاں جب پاور میں آ جائے تو پیراشوٹر اس میں ٹیک آف کریں. اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے اور صابر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.